جائیے لوگ بیٹھ جائیے. بسم اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزرنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وما علينا إلا البلاغ المبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب مولانا ڈاکٹر یعقوب صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. بعدہ آپ پر ماتم ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور 24 محرم کو 9 بجے شب میں جناب نیر مجیدی صاحب کے اداخانہ میں شب بیداری کی مجلس منعقد ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں. میں گزارش گزار ہوں جناب مصطفیٰ اکبر ندی صاحب کی جو تشریف لائیں اور سوفانی فرمائیں. بآواز بلند نعرہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد
4 مصرے بارگاہ مولا علی کے ابی طالب علیہ السلام سے فرمائیں گے. ایک مل جل کے بابا سے بلند نعرہ صلوات. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کوہ مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر، ارے گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی. صلوات محمد و آل محمد. ایک سلام کی جن سے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. ختم ہے فصل کمان، بول رہی ہیں زینب، ختم ہے فصل کمان، بول رہی ہیں زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہیں زینب، کون بولے گا جہاں بول رہی ہیں زینب. تیروں شمشیروں سے نہ یا کے ستم کے لشکر، تیروں شمشیروں سے نہ یا کے ستم کے لشکر، ارے تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہیں زینب، تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہیں زینب. شعر دیکھیں گے کہ چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ، چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ،
اپنے بابا کی زبان چن رہا ہے ادب نہج بلاغہ الفاظ اپنے بابا کی زبان بول رہی ہیں زینب اپنے بابا کی زبان بول رہی ہیں زینب مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ ارے کیسے جھومے نہ عزا بول رہی ہیں زینب کیسے جھومے نہ عزا بول رہی ہیں زینب آخری شعر بطور خاص کہ اے یزید اس سے بڑی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں اے یزید سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی وہ تیرا گھر ہے جہاں وہ کٹتا ہے تن سے ہمارا سر جلدہ یہ کہ کٹتا ہے تن سے ہمارا سر آنے میں دیر آپ جو حضرت لگائیں گے کیجئے یقین غلام کو زندہ نہ پائیں گے کیجئے یقین غلام کو زندہ نہ پائیں گے مقتل کی سمت روتے چلے شاہدو سرا کہتے تھے سب سے ہے کہاں وہ میرا محل آنکھوں سے سوجتا نہیں آگاہ ہے خدا بتلاؤ ظالموں میرے اکبر کا کچھ پتا بتلاؤ ظالموں میرے اکبر کا کچھ پتا جلدی ملا دو مجھ کو تنے پاش پاش سے ارے لپٹوں گا جا کے میں علی اکبر کی لاش سے لپٹوں گا جا کے میں علی اکبر کی لاش سے آنسو بہا کے شاہ امم نے جو یہ کہا بولا کوئی درخت کے نیچے ہے وہ پڑا القصہ پہنچے لاش پہ جس دم شہ
خدا ارے اکبر کا لاشا خون میں غلطہ نظر پڑا اکبر کا لاشا خون میں غلطہ نظر پڑا زخموں سے جسم چور تھا اس نونہال کا بہتا تھا خون زمین پر لیلا کے لال کا بہتا تھا خون زمین پر لیلا کے لال کا گھوڑے سے جب گرے علی سبحان اللہ جیتے رہیے سلامت رہیے کافی ہو چکی ہے بہت سے لوگوں نے نام لیے لہٰذا معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات گزارش کے تمام مومنین کے لیے ایک سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں یہ 2-3 مجالس کے اعلان ان کو سماعت فرما دیں کہ 20 محرم کو حسن صاحبہ کی کربلا سے 9 بجے شب میں مجلس کا اعلان منعقد ہوگی بعد آپ کو ماتل ہوگا مجلس عطا فرمائیں گے مولانا یاسر غفار صاحب اللہ 24 محرم کو مضمون نگر میں سربراہ میں جناب مدیر صاحب کے زمانے میں شب 8 بجے مجلس کا اعلان منعقد ہوگی اس مجلس کو بھی فخر ملت ہے جناب مولانا یاسر غفار صاحب کا عطا فرمائیں گے 25 محرم کو شیعہ پی جی کالج سیتاپور روڈ پہ خطیب الایمان ہال میں 10 بجے دن میں مجلس کا اعلان منعقد ہوگی اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدر جونپوری صاحب سے عطا فرمائیں گے آپ حضرات سے گزارش ہے ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا اور گزارش ہے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس مراد نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس کو عطا فرمائیں بآواز بلند نعرے صلوات سے گزارش ہے کہ چند مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں کاظمی بیگم مرحومہ بنت مولانا علی محمد صاحب مرحوم دلاور صاحب مرحوم اور ان کی اہلیہ اور عباس علی دلاور مرحوم کے لیے غلام حیدر ابن محمد احسن مرحوم کے لیے اور حسین مہدی صاحب اور جملہ مومنین اور حسینی اکیڈمی کے وراکین جو ہمارے آپ کے درمیان نہیں رہے ان کو بھی ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے ایصال ثواب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حضرات یہ چند اعلان مجالس سماعت فرما لیں ایک تو 20 محرم 16 جولائی بدھ کے روز 8 بجے شب میں عزا خانہ کاشان حیدری راجہ جی پورم میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی جس مجلس کو عالی جناب مولانا سید دانِ ذیلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے آپ حضرات سے اس مجلس میں کثیر تعداد میں شرکت گزارش ہے اور یہ بہت خاص اعلان ہے انجمن ناصر الرضا جس کے شب داری کے الحمدللہ 150 برس مکمل ہو چکے ہیں اور اس سال 150واں دور ہے لہذا بہت ہی عالی شان پیمانے پر انجمن ناصر الرضا کی جانب سے 5 روزہ مجالس اور شب داری کا انعقاد ہے 19 محرم کو بزم مسالمہ ہے 20 محرم کو پہلی مجلس جس کو میں خطاب کروں گا 21 محرم کو تیسری مجلس خطیب اہل بیت مولانا سبزیدی صاحب خطاب فرمائیں گے 22 محرم چوتھی مجلس کو خطیب اہل بیت فخر ملت مولانا ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے
آخری مجلس 23 محرم کو مولانا سید رضا حسین قمی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے ان تمام مجالس میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحوم خطبہ علماء و ذاکرین اور نوحہ خانے انجمن کے لیے اصال ثواب کر دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلی اللہ. اور بعد یہ ایک دعائے صحت کی گزارش ہے. ہماری خفیزاد بہن کی نواسی نہایت علیل ہے اور چند روز بعد اس کے لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ سکینہ عباس کو جناب سکینہ کے صدقے میں اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی شاعر اہل بیت جناب ہلال نقوی صاحب کو بھی ناد علی کے صدقے میں صحت و زندگی عطا فرمائے. اور اس وقت یہ ممبر ایک بچی جو MBBS ہے, MD ہے, ڈاکٹر ہے, اس کی جانب سے امامین علیہ السلام کی خدمت میں یہ ممبر نظم کیا گیا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ امام موسیٰ کاظم, امام تقی جواد اپنے جد کے صدقے میں اس کو قبول فرمائیں. اور اس بچی نے اپنا نام لینے کو منع کیا ہے, بس اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور اس کی بیٹی کے لیے, اس کے تمام اہل خاندان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ مولا علی کی ولایت کا سایہ اس کے سر پہ باقی رہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. رضاداران سرکار سید الشہداء, ماتمداران امام مظلوم, اس وقت ایک ایسی شخصیت ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. صرف ہندوستان نہیں بلکہ بر صغیر کا ہر شیعہ ان سے واقف ہے. ہمارے محترم مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ تشریف فرما ہے کہ جن کی سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ خاندانی رواداریاں اور خطابت محتاج تعارف نہیں ہے. میں نے تو گزارش کی تھی کہ آج کی مجلس کو آپ ہی خطاب فرمائیں اور مجھے بھی استفادے کا موقع ملے, لیکن آپ کا حکم ہے لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. بہرحال عزاداران نے سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و قرصاداران امام مظلوم, مسلسل حسینی اکادمی کے زیر اہتمام یہ تیسری مجلس ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان کے تحت. کچھ آواز نہیں آ رہی کیا؟ چلیے کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بہرحال وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے, جہاں تک آواز پہنچ جائے. میں روزانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے آپ کے یہاں جو دستور مجالس ہے, اور مجالس سرکار سید الشہداء ہوں یا مجالس ایصال ثواب ہوں,
ہمیشہ سے جب سے کم ہندوستان میں یہ خطابت کے ذریعے ذکر اہل بیت کی ترویج و تبلیغ جاری ہے، تو دستور مجلس اور قانون مجلس اور طریقہ مجلس یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، واقع کربلا سے پہلے غدیر کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، مولا حسین کی شہادت سے پہلے مولا علی کی ولایت کے لیے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ جو طریقہ مجلس ہے کہ مصائب سے پہلے فضائل، کربلا سے پہلے غدیر، شہادت سے پہلے ولایت، اس کا ایک سبب تو پیغمبر کا حکم ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی مجلسوں کو مولا علی کے ذکر سے زینت دو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ میں 2 مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ مولا حسین کی شہادت کا سبب جو خود کربلا کے یزیدیوں نے جس کا اعتراف کیا وہ مولا علی علیہ السلام کی عداوت ہے، کہ جب مولا حسین نے پوچھا تھا کیا میں نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا، تو بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ بغضاً لابیک، کہ ہم آپ کو آپ کے باپ کی عداوت میں قتل کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مولا حسین کی شہادت اور مولا حسین پہ مصائب اور مولا حسین پہ مظالم مولا علی کی عداوت کی وجہ سے ہوئے تھے، تو اس سبب سے بھی کربلا سے پہلے مولا علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور عزیزو، تیسرا سبب اس کا یہ ہے کہ صرف نثر کی مجالس میں نہیں بلکہ مرثیہ خوانی کی مجالس جو تحت اللفظ مرثیہ پڑھا جاتا ہے، سوز خوانی میں تو صرف وہ خاص بند منتخب کر لیے جاتے ہیں جن کا تعلق مصائب سے ہوتا ہے، لیکن وہ مراثی جو تحت اللفظ پڑھے جاتے ہیں آپ حضرات واقف ہیں کہ اس میں بھی صرف مصائب نہیں ہوتے ہیں، مرثیوں میں بھی میر انیس ہوں، مرزا دبیر ہوں، جتنے مرثیہ گویان سابق میں گزر گئے یا موجودہ ہیں، وہ مرثیوں میں بھی مصائب کے ساتھ ساتھ فضائل کے بند نظم کرتے ہیں۔ چنانچہ مرزا دبیر کے یہ مصرے بچے بچے کے ذہن میں ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر۔ بہرحال یہ مرثیے کا بند ہے۔ اب مرثیہ کہتے ہی ہیں میت پر رونے کو، دیکھیں مجلس تو گیدرنگ کو کہتے ہیں جہاں 2 سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں، اس کے لیے لفظ مجلس آتا ہے، لیکن مرثیے کا خاص تعلق ہے گریے سے، آنسوؤں سے، لیکن وہ مرثیے جو فقط رونے کے لیے ہوتے ہیں اس میں بھی مصائب کے ساتھ فضائل نظم کیے گئے۔ اور صرف اہل بیت کے فضائل، صرف مولا علی کے فضائل نہیں ہیں، بلکہ میر انیس تو ممبر پر جانے کے لیے اپنے کو اتنا بڑا شرف سمجھتے ہیں کہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر، یعنی اپنی تعریف بھی کر رہے ہیں، اپنی مدح بھی کر رہے ہیں کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ آئیے ذرا روح انیس سے پوچھیں کہ حضور مرثیہ مولا حسین کے لیے کہا ہے آپ نے، یہ اپنے لیے فخر اور اپنے لیے مباحات کا کیا موقع ہے کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں؟ تو شاید روح انیس آواز دے کہ میرے اشعار نہ دیکھو، جاؤ 3 شعبان کو فطرس کی آواز سنو۔ کرم حسین کے بعد، عطا حسین کے بعد جب فطرس چلا تو اپنے اوپر فخر کرتا ہوا چلا کہ مم مثلی، کون ہے میرا جیسا، کہ انا عتیق الحسین، کہ مجھے حسین ابن علی نے آزاد کر دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ قطرہ جب تک سمندر سے دور رہتا ہے قطرہ رہتا ہے، لیکن جب سمندر میں مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ جس پر کرم اہل بیت ہو جائے اسے محب اہل بیت نہیں رہتا، وہ خود صاحب فضیلت بن جاتا ہے۔ اور اس کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ سلمان سے محب اہل بیت نہیں رہے، ایک منزل وہ آئی کہ منا اہل بیت بھی کہہ دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں میں نے بھائی صاحب آپ کی جذبے اور آپ کی داد اور آپ کے نعرے سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن مجھے کو پڑھنے دیجیے گا، ہے نا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک تو دیکھیے
مجلس کا تقدس باقی رہنا بہت ضروری ہے، لہذا تقدس مجلس کو باقی رہنا چاہیے۔ ہمارے بچے ہم سے جو دیکھیں گے وہی ہم سے سیکھیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک تو سبب یہ ہے کہ مرثیوں تک میں مصائب کے پہلے فضائل نظم کیے گئے، فضیلتیں نظم کی گئی۔ دوسرے عزیزوں جو آج مجھے عرض کرنا ہے، یہ جو طریقہ مجالس ہے کہ مصائب سے پہلے فضائل، کربلا سے پہلے غدیر، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اسلام میں فضیلتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں فضیلتوں کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ وہ کتب جو اعمال کے متعلق درج کی گئیں، مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں وظائف الابرار ہے، مفاتیح الجنان، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو، دعاؤں کی کتاب کو اہمیت حاصل ہے اسے مفاتیح الجنان کہتے ہیں، اور مفاتیح الجنان میں سال بھر کے اعمال درج ہیں، ہر مہینے کے خاص خاص اعمال مفاتیح الجنان میں ہیں، زیارتیں مفاتیح الجنان میں ہیں، خاص نمازیں جو معصومین نے مشکلوں کو حل کرنے کے تعلیم کی ہیں وہ مفاتیح الجنان میں ہیں، دعائیں مفاتیح الجنان میں ہیں۔ لیکن اگر آپ جتنی بھی دعا کی کتابیں ہیں، اعمال کی کتابیں ہیں، آپ غور سے دیکھیے تو اس میں عمل کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، عمل کی فضیلت پہلے بیان کی جاتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بھائی ماہ رجب آتا ہے تو ماہ رجب کے اعمال کیا ہیں اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، فضیلت ماہ رجب کیا ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، فضیلت ماہ شعبان کیا ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیں عزیزان گرامی، فضیلتوں کا ذکر، ماہ رجب کی فضیلت، یہ ماہ شعبان کی فضیلت، یہ ماہ رمضان کی فضیلت، آپ دعائیں دیکھیے تو دعائوں کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، دعائے کمیل کی فضیلت، دعائے سباسب کی فضیلت، دعائے سماعت کی فضیلت، نماز شب کی فضیلت، شب جمعہ کی فضیلت، غسل جمعہ کی فضیلت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی، فضیلتوں سے دامن اسلام بھرا ہوا ہے۔ اچھا اب عجیب بات ہے، مشاہدہ یہ کہتا ہے ماہ رجب کی فضیلت بیان ہو کوئی پریشان نہیں ہوتا، ماہ شعبان کی فضیلت بیان ہو کسی کو الجھن نہیں ہوتی، نماز شب کی فضیلت بیان ہو کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، شب جمعہ کی فضیلت بیان ہو کوئی اعتراض نہیں کرتا، دعائے کمیل کی فضیلت بیان ہو کسی کو الجھن نہیں ہوتی۔ ادھر فضائل علی بیان ہوئے، ادھر مناقب علی بیان ہوئے، ادھر منقبت علی بیان ہوئی، ادھر الجھن ہونے لگی، ادھر پریشانی ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ نے مومن و منافق کی پہچان مہینوں کو نہیں بنایا ہے، مومن و منافق کی پہچان دعاؤں کو نہیں بنایا ہے، مومن و منافق کی پہچان شب جمعہ کو نہیں بنایا ہے، علی کے ذکر کو بنایا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں متوجہ کر رہا ہوں ایک بہت خاص منزل تک آپ کو پہنچانا ہے، تو فضیلتوں کی بے پناہ اہمیت ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت، ماہ رجب کی فضیلت، ہدیے کے سلام میں ابتدا کرنے کی فضیلت، کھانے سے پہلے نمک کھانے کی فضیلت، توجہ ہمارے فضیلتیں ہی فضیلتیں دامن اسلام میں کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ فضیلت کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو قرآن میں صرف نصیحتیں نہیں ہیں، قرآن میں صرف احکام عبادات نہیں ہیں، قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے تو سورہ بقرہ میں پہلے قرآن کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ بھائی دامن قرآن، قرآن کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، خود قرآن اپنے فضائل سنا رہا ہے، قرآن میں شک نہیں، یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن میں ہر خوش کوتر موجود ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن مردے زندہ کر سکتا ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن مریضوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ مجھے بتائیے قرآن سے پوچھئے کہ یہ قرآن نصیحتیں بیان کر، یہ فضیلتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ اپنے فضائل اپنے منہ سے کیوں پڑھ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ مردے زندہ کر سکتا ہے، یہ بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، یہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ مجھے بتائیے قرآن میں قرآن کے فضائل کیوں ہیں؟ کہ اس لیے ہیں کہ قرآن میں قرآن کے فضائل دلیل ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں آپ
بھائی قرآن میں شک نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن میں ہر خشک و تر کا ہونا دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن میں ہر علم کا ہونا دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، قرآن کا مشکلوں کو دور کرنا دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ تو جیسے قرآن کے فضائل دلیل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، ویسے ہی علی کے فضائل دلیل ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ اب دیکھیے بہت اہم بات مجھے عرض کرنا ہے، بھائی قرآن کے فضائل قرآن کے کلام اللہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، تو مولا علی کے فضائل مولا علی کے ولی اللہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ بھائی فضائل نہیں، فضائل بھی دلائل ہوتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں قرآن نے جہاں بہت سی فضیلتیں بیان کی کہ قرآن مردے زندہ کر سکتا ہے، قرآن پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، قرآن میں ہر علم موجود ہے، قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، وہیں قرآن کی ایک فضیلت ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی۔ قرآن کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن ہے مصدق۔ اب ذرا معیار سماعت بلند کیجیے گا۔ قرآن ہے مصدق۔ مصدق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں مصدق۔ جیسے اذان دینے والے کو کہتے ہیں مؤذن، تقریر کرنے والے کو کہتے ہیں مقرر، ویسے ہی تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں مصدق۔ بھائی قبلہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن ہے مصدق۔ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا۔ اب یہ قرآن مصدق کیوں ہے؟ تو قرآن مصدق اس لیے ہے کہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں، اس کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ موسیٰ پر تورات نازل ہوئی، تورات کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، انجیل کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، زبور کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ تو چونکہ قرآن نے پرانی کتابوں کی تصدیق کی، لہذا قرآن کا لقب ہے مصدق۔ اب قرآن نے قرآن کو مصدق کہا اور قرآن لانے والے نے اپنی بیٹی کو صدیقہ کہا۔ پوری توجہ سنیے گا، قرآن لانے والے نے اپنی بیٹی کو صدیقہ کہا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والی، صدیقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے جو بھی نکلے وہ سچ نکلے، اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ مگر علامہ مجلسی نے صدیقہ کی ایک عجب تشریح کی۔ بھائی قرآن کیا ہے؟ مصدق۔ مصدق کسے کہتے ہیں؟ تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن، زبور کی تصدیق کرنے والا قرآن، انجیل کی تصدیق کرنے والا قرآن۔ تو قرآن ہے مصدق، اس نے پرانی کتابوں کی تصدیق کی۔ سیدہ کا لقب ہے صدیقہ۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ جناب سیدہ کا لقب صدیقہ اس لیے ہے کہ نبی پر جو نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ نبی پر جو نازل ہوا اس کی تصدیق سیدہ نے کی۔ مجھے کہنے دیجئے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کی تصدیق کرے اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ مجھ سے بہتر خطبہ، مجھ سے بہتر صاحبان علم و فہم بیٹھے، ہمارے بزرگان بیٹھے، مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ، ہمارے محترم جعفر امام صاحب، وہ بھی ذاکر مولا ہے۔ دیکھیں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اب اگر اس پہ آپ یہی سمجھ گئے تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ جناب سیدہ کیا ہیں؟ صدیقہ۔ صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تصدیق کرنے والی کو کہتے ہیں صدیقہ۔ علامہ بھائی آخری آدمی تک سنیے گا، بڑا اہم تحفہ ہے۔ جناب سیدہ نے قرآن کی تصدیق کی۔ تصدیق کیا کی؟ کہ جو آیتیں اللہ نے بھجوائیں وہی قرآن میں ہیں اور وہ آیتیں اللہ کا کلام ہیں، اس کی تصدیق کی سیدہ نے۔
تصدیق کے لیے صرف زبان کا اعلان کافی نہیں ہوتا، تصدیق تب ہوتی ہے جب گواہی دینے والا آنکھوں سے دیکھے۔ تو جو فرما رہے ہیں بھائی تصدیق کے لیے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن نازل ہوا نبی کے دل پر، سیدہ نے تصدیق کی، اس کا مطلب سیدہ نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، قرآن نازل ہوتے دیکھا۔ ہم نے کہا اے قرآن تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ سیدہ نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا؟ تو سورہ قدر نے کہا کہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں، اور شب قدر کوئی اور نہیں ہے سیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی شب میں قرآن نازل کیا۔ اور جناب سیدہ کیا ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے شب قدر، شب قدر، قدر اللہ کا نام ہے، شب قدر جناب سیدہ اللہ کی شب ہے، قدر کی شب ہے۔ تو قرآن نازل ہو رہا تھا، سیدہ دیکھ رہی تھی، سیدہ دیکھ رہی تھی۔ قرآن کی تصدیق کرنے والی کو صدیقہ کہتے ہیں۔ جو تورات و انجیل و زبور کی تصدیق کرے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قرآن کی تصدیق کرے اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ پھر سے سنیے گا، جو قرآن کی تصدیق کرے اسے سیدہ کہتے ہیں، صدیقہ کہتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کی تصدیق کرنے والی کو تو صدیقہ کہتے ہیں، اور جو فدق میں صدیقہ کی تکذیب کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ سنیے گا، بہت اہم منزل ہے انشاءاللہ۔ 2 مجلسیں آپ سماعت فرما چکے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ، آج کی بہت اہم گفتگو ہے۔ تو قرآن کی فضیلت ہے مصدق ہونا، اور جناب سیدہ ہیں صدیقہ۔ اب قرآن کی فضیلتوں میں صرف قرآن کے فضائل نہیں ہیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچوں تک یہ پیغام جائے کہ آخر یہ جو ہمارے بزرگوں نے دستور مجلس اور قانون مجلس بنایا کہ پہلے فضائل ہوں گے اور پھر مصائب ہوں گے، تو یہ فضائل پڑھے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فضائل دلائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ خود قرآن نے بھی اپنی فضیلتیں بیان کی، اور پھر قرآن لانے والے کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ قرآن کس نے پہنچایا؟ جبریل نے۔ قرآن میں جبریل کی فضیلت بھی ہے۔ اب جبریل کی فضیلت یہ ہے کہ جبریل کو ایک لقب دیا گیا جو ہے امین۔ جبریل کہلاتے جبرائیل امین۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، جناب جبریل کا لقب ہے جبرائیل امین، اس لیے کہ وہاں سے قرآن لے کے آئے تو ان کا لقب رکھا گیا جبرائیل امین۔ یہ امین کیوں کہا گیا؟ عام طور پر امین سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ کوئی مال و دولت رکھائے اور مال و دولت کی حفاظت کرنے والا امین کہلاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جبریل وہاں سے کتنے سونے اور جواہرات کے خزانے لے کے آئے تھے جو امین کہلائے؟ یہ جبرائیل امین کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے نبی تک آیتیں بھجوائیں، اور جبریل نے ان آیتوں میں خیانت نہیں کی۔ جو اللہ نے بھجوایا وہی جبرائیل نے پہنچایا، آیتوں میں تبدل نہیں کیا، الفاظ میں تغیر نہیں کیا، جیسا کہ جیسا قرآن اللہ نے بھیجا تھا ویسے کا ویسا قرآن جبرائیل نے نبی تک پہنچا دیا۔ اس لیے ان کا لقب ہے جبرائیل امین۔ اور یہ امانت داری اتنی اہم ہے کہ جو قرآن لے کے نبی پر اترا وہ بھی امین ہے، اور جس پر قرآن اترا، سنیے گا میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں، جس پر قرآن اترا وہ بھی امین ہے۔ نبی کا لقب بھی ہے امین۔ قرآن ساتھ ساتھ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ وما کانا لنبی ان یغل، کہ ہمارا نبی خیانت نہیں کرتا۔
جو قرآن لے کے آیا بھئی آخری آدمی تک توجہ، جبرائیل وہ بھی امین، جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی امین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی وما کانا لنبی ان یغل، کہ ہمارا نبی خیانت نہیں کرتا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ جبریل جو اللہ نے بھیجوایا وہی نبی تک لے کے آیا، اور نبی نے بھی جو قرآن آیا وہی لوگوں تک پہنچایا۔ بھائی نبی نے کسی آیت کو چھپایا نہیں، کسی سورے کو دبایا نہیں، نبی نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ انہیں برا نہ لگ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا منہ نہ پھول جائے۔ بھائی جو نبی تک آیا نبی نے سب پہنچایا، نبی نے جیسا قرآن بھجوایا گیا تھا سب پہنچوایا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی۔ اب اس آیت کے تفسیر وما کانا لنبی ان یغل، کہ ہمارا نبی خیانت نہیں کرتا، اس کی 4 تفسیریں ہیں۔ ایک جنگ بدر میں ہے، ایک جنگ احد میں ہے، اور ایک تفسیر اس وقت سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو اللہ نے کہا کہ ہمارا نبی خیانت نہیں کرتا، تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سنیے، ہم آپ کو قرآن سنانے سے نہیں روکیں گے، لیکن آپ ہم سے ایک معاہدہ کیجئے۔ کہ کیا معاہدہ؟ کہ آپ قرآن کی وہ آیتیں پڑھا کریں جس پہ آپ کے اللہ کی تعریف ہے، وہ نہ پڑھیں جس پہ ہمارے خداؤں پر تنقید ہے۔ بیدار ہو جائیے گا کہ آپ وہ آیتیں پڑھیے جس پہ توحید کا ذکر ہے، وہ نہ پڑھیے جس میں شرک کی مذمت ہے۔ آپ وہ آیتیں پڑھیے جس میں آپ کے اللہ کی تعریف ہے، وہ نہ پڑھیے جس پہ ہمارے خداؤں پر تنقید ہے۔ اس کا مطلب مشرکین بھی چاہتے تھے کہ تولا ہو، تبرہ نہ ہو۔ انہوں نے تجویز رکھی، اللہ نے کہا وما کانا لنبی ان یغل، ہمارا نبی خیانت نہیں کرتا۔ بھائی مشرکوں کا مزاج کیا تھا سمجھ گئے آپ؟ مشرکوں کا مزاج یہ تھا کہ انہیں پورے قرآن سے الجھن نہیں تھی، جیسے بہت سے لوگوں کو مجلس کے پورے بیان سے الجھن نہیں ہے۔ خدا کے لیے میرے قریب آئیے گا، انہیں پورے قرآن سے الجھن نہیں تھی۔ قرآن میں جنت کا ذکر ہے، انہیں الجھن نہیں۔ قرآن میں حوروں کا ذکر ہے، انہیں الجھن نہیں۔ قرآن میں توبہ کا ذکر ہے، انہیں الجھن نہیں۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، انہیں الجھن نہیں۔ انہیں پورے قرآن سے الجھن نہیں تھی۔ مجھے کہنے دیجئے جو مزاج، بھئی آخری آدمی تک توجہ، جو مزاج ماضی کے مشرکوں کا تھا وہی حال کے مقصروں کا ہے۔ گرامی، جو حال کل کے مشرکوں کا تھا، بھائی لفظ بدلوں، جو باسی مشرکوں کا مزاج تھا وہی تازہ مقصروں کا مزاج ہے۔ انہیں بھی مجلس کے پورے بیان سے الجھن نہیں ہے، مجلس میں تبلیغ ہو انہیں الجھن نہیں، وہ سکھایا جائے انہیں الجھن نہیں، اطاعت والدین کی باتیں ہو انہیں الجھن، کھانے کا ذکر ہو انہیں الجھن نہیں، اصلاح کی باتیں ہو انہیں الجھن نہیں۔ توجہ ہمارے ہیں آپ، دنیا بھر کے مسائل بیان کیے جائے انہیں الجھن نہیں ہے۔ ادھر غدیر بیان ہوئی ادھر الجھنے لگے، ادھر فضائل ہوئے ادھر بگڑنے لگے، ادھر فدق پڑھا گیا ادھر تڑپنے لگے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔
ادھر مولا علی کے فضائل ہوئے، سمجھا، ادھر مولا علی کے فضائل ہوئے، ادھر چہرے کا گوشت اڑ گیا۔ یہ نبی کی حدیث ہے کہ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو شیطانوں کے چہروں کا گوشت اڑ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر چیز پسند ہے، مولا علی کے فضائل پسند نہیں ہیں۔ پھر میں اپنے بھائی ہلال صاحب کے لیے گزارش کروں گا کہ دعا کیجئے اور ان کے دو مصرے سنتے چلیے کہ عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، عجیب لوگ ہیں ذکر علی پسند نہیں، پسند جو ہے خدا کو وہی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیں اذان گرامی، تو فضیلت میں جو عرض کر رہا ہوں فضائل علی بیان ہوتے یہ بے وجہ نہیں ہے۔ قرآن میں قرآن کے فضائل موجود ہیں، شب قدر کے فضائل موجود ہیں، جبریل کے فضائل موجود ہیں، نبی کے فضائل موجود ہیں۔ پھر خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں بھی صرف قرآن پڑھیے تو خانہ کعبہ بس یہ آخری منزل ہے، اور اسی کے لیے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں خالی خانہ کعبہ کا ذکر نہیں ہے، خانہ کعبہ کی فضیلتیں بھی موجود ہیں، کعبے کے فضائل بھی موجود ہیں۔ کعبے کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا میرا گھر بناؤ۔ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء، خلیل خدا، وہ چاہتے تو کرسی ڈال کے بیٹھتے، مزدوروں کو بلاتے، اللہ کا گھر بنواتے، مگر اللہ کا گھر بنانے کے لیے ابراہیم نے مزدور نہیں بلائے، خود اور بیٹے کو لے کے اللہ کا گھر بنایا۔ میں کہوں گا ارے حضور آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں، یہ خاک میں کیوں اٹے ہوئے ہیں، یہ گمے کیوں اٹھا رہے ہیں، مزدوروں کو بلائیے اور اللہ کا گھر بنوائیے۔ آواز دیں گے نادان مزدور ہیں گناہگار، اور یہ ہے اللہ کا بیت۔ میں آج ہی فیصلہ کر رہا ہوں جب تعمیر بیت میں گناہگار شریک نہ ہوئے تو اہل بیت رہے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے، فضیلتوں سے دنیا کہاں بچے گی کہ ہم نصیحت والی سنتے ہیں، فضیلت والی نہیں سنتے۔ ارے فضیلت تو قرآن کے سورے پڑھیے، سورہ واقعہ کی یہ فضیلت، سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت، سورہ قدر کی یہ فضیلت۔ عجیب احمق لوگ ہیں، خاموش قرآن کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، بولتے ہوئے قرآن کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ اب کعبے کی فضیلتوں میں جہاں کعبہ اللہ نے دنیا کا پہلا گھر ہے کعبہ، اور کعبے کی سب سے بڑی فضیلت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اس کعبے میں علی آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کعبے کی فضیلت ہے، اب میں سناتا ہوں آپ کو، بس دو منزلیں ہیں۔ کعبے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کرے تو سزا ضرور ملے گی، لیکن خانہ کعبہ کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد بھاگتا ہوا آئے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو لائق سزا ہے، مگر جب تک کعبے کے پاس رہے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں اگر کوئی مجرم آئے اور کعبے سے لپٹ جائے تو وہ ہے حقدار سزا، وہ حقدار سزا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، لیکن چونکہ کعبے کے پاس ہے لہذا سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ بھی نبی نے بتایا اور یہ حدیث بھی نبی نے سنائی کہ اے علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ بیدار ہو کے سنیے گا، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے، آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ احتیاط نبی دیکھیے، نبی نے علی کو کعبے جیسا کہا ہے، کعبے کو علی جیسا نہیں کہا ہے۔ ارے بھائی نہیں پہنچی میری بات، علی کعبے جیسے ہیں، کعبہ علی جیسا نہیں ہے۔
کعبے کی ایک صفت علی میں ہے مگر کعبہ علی نہیں ہے. ارے سامنے کی بات ہے, کعبہ محترم ہے, مقدس ہے, اللہ کا گھر ہے, مگر کعبہ مکے کی مسند پر بیٹھا رہتا ہے. وہ کسی کے گھر نہیں جاتا, کسی کو گرنے والے کو اٹھاتا نہیں, مرنے والے کو جلاتا نہیں, 40 کیا ایک دعوت میں بھی جاتا نہیں. بھائی کعبہ وہ ہے جو کسی کے گھر نہیں جاتا, علی وہ ہے جو چاہنے والوں کی قبروں میں بھی آتا. میں چاہتا ہوں ہمارے نوجوان بچے کو لے کے جائیں. مولا علی کیا ہے؟ مثل کعبہ, مثل کعبہ. کعبہ ہونا اور ہے اور مولود کعبہ ہونا اور. کعبہ وہ ہے جسے اللہ نے ابراہیم سے بنوایا ہے, علی کو کسی کے ذریعے بنوایا نہیں ہے, اپنا چہرہ بنایا ہے, اپنے ہاتھ بنایا ہے, اپنا نفس بنایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب کعبے کی فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھتا ہوں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کہ اگر کوئی چور چوری کرنے کے بعد بھاگتا ہوا جائے اور خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ جائے, آؤ بھیا ایک نعرہ لگا لو, خدا کے لیے لگا لو. ارے بولیے بولیے بولیے. جنات کی طرح ٹہل لو بھیا. بھائی شعر سنا دو مولا کا. ہاں ہم اس وقت کہاں سن رہے ہو خیر من النوم, تو صبح آتی ہے. بس اب دیکھیے میں نے آپ کو موقع دیا, آپ نے مولا کا ذکر کر لیا, بس اب خدا کے لیے مجلس پڑھ لینے دیجیے گا. اس لیے کہ آپ تقیے سے باہر آ چکے ہیں, میں تقیے میں ہوں. صلوات بھیجے محمد صلوات اور بآواز بلند بھیجے محمد. بس سنیے گا, دیکھیں سمجھنے والے سمجھ گئے. خانہ کعبہ کی فضیلت کیا ہے؟ کہ اگر کعبے میں کوئی چور جائے اور کعبے سے لپٹ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کے ہاتھ کاٹو, لیکن کعبے کا تقدس کہتا ہے جب تک یہ کعبے سے لپٹا ہے اسے سزا نہیں دی جائے گی. مجھے بتائیے جو کعبے کے پاس پہنچ جائے جب اسے سزا نہیں ملتی تو جو مولود کعبہ کے پاس آ جائے نہیں. پھر مجھے کہنے دیجئے, جو کعبے کے پاس پہنچ جائے ہے حقدار سزا مگر اسے سزا نہیں دی جائے گی, تو جس کی قبر میں مولود کعبہ آ جائے. بھائی میں نے بڑی آہستگی سے پڑھا ہے اس لیے کہ ابھی پورا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا ہے. کعبہ مجرم کو بچائے گا, مولا علی مثل کعبہ ہیں, مولا علی بھی گناہگاروں کو عذاب سے بچائیں گے. مگر پورا مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ مجرم کو بچائے گا, لیکن شرط ہے کہ مجرم کعبے کا مجرم نہ ہو. آخری آدمی تک کعبہ مجرم کو بچائے گا مگر شرط یہ ہے کہ مجرم کعبے کا مجرم نہ ہو. تو علی بھی دشمنوں کو بچائیں گے, علی بھی گناہگاروں کو بچائیں گے, علی بھی خطاکاروں کو بچائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ علی کا دشمن نہ ہو. مجرموں کو بچائے گا مگر مجرم کعبے کا مجرم نہ ہو, کعبے کا مال نہ کھایا ہو, کعبے کا سونا نہ چرایا ہو, کعبے کا مال نہ کھایا ہو,
کعبہ اسے بچائے گا جس نے کعبے کا مال نہ کھایا ہو، علی اسے بچائیں گے جس نے اوقاف کا مال نہ کھایا ہو۔ کہ انہی کا وقت کھا گیا، انہی کا مال چبا گیا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو بس سنیں اذان گرامی، کعبے کی فضیلت ہے۔ اب آخری بات، میں نے 2 باتیں کہی تھی، آخری بات و گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ قرآن میں قرآن کے فضائل ہیں، شب قدر کے فضائل، دعاؤں کے فضائل، مہینوں کے فضائل، وظائف کے فضائل، خانہ کعبہ کے فضائل۔ سورہ آل عمران میں، قبلہ آپ کی اجازت سے، جعفر امام صاحب آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں کہ سورہ آل عمران میں خانہ کعبہ کی ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات، کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آیتیں ہیں۔ خانہ کعبہ کی کیا فضیلت ہے؟ خالی قرآن کے کاغذ پر آیتیں نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کعبے کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں۔ بھئی آخری یاد بھی توجہ چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں۔ اب یہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آیتیں کیا ہیں؟ تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام، جب چھٹے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آیتیں، فیہ آیات بینات، آیتیں ہیں اور کھلی ہوئی آیتیں ہیں، ایسی نہیں کہ جو دکھائی نہ دے، نظر آنے والی، دکھائی دینے والی آیتیں، تو یہ آیتیں کون سی ہیں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا سنو، یہ جو سنگ اسود ہے یہ آیت ہے، یہ جو آب زمزم ہے یہ آیت ہے، یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ آیت ہے۔ بھئی تھکے تو نہیں، آخری بات کہنا ہے۔ امام نے فرمایا سنگ اسود آیت ہے، آب زمزم آیت ہے، مقام ابراہیم آیت ہے، کعبے کے چاروں طرف آب زمزم ہے وہ آیت، مقام ابراہیم ہے وہ آیت، سنگ اسود ہے وہ آیت۔ یہ ہے کعبے کی فضیلت کہ سنگ اسود آیت، آب زمزم آیت، مقام ابراہیم آیت۔ مگر عزیزان گرامی، اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے 1000 مرتبہ پڑھا ہوا جملہ میں نے پڑھا، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھنے والے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن آیا صاحبان عقل کے لیے۔ سنگ اسود کیا ہے؟ آیت۔ آب زمزم کیا ہے؟ آیت۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ آیت۔ بے شک یہ کعبے کے چاروں طرف آیتیں ہیں، مگر مسلمان آنکھ کھول کے دیکھے کہ سنگ اسود آیت ہے مگر کعبے کے باہر مقام ابراہیم، ارے بھائی ذرا بیدار ہو جائیے، مقام ابراہیم آیت ہے مگر کعبے کے باہر، آب زمزم آیت ہے مگر کعبے کے باہر۔ کیا کوئی مجھے بتائے گا جو کعبے کے باہر ہو وہ تو آیتیں ہیں جو 13 رجب کو کعبے کے اندر؟ جو کعبے کے باہر ہے وہ آیتیں ہیں، اور جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ارے کعبہ بول نہیں سکتا، سنگ اسود بات نہیں کر سکتا، آب زمزم کے دہن میں زبان نہیں ہے، مقام ابراہیم گفتگو نہیں کر سکتا، مگر جو 13 رجب کو آئے ہیں یہ تو بولتے ہوئے آئے ہیں۔ ان کے بولنے نے بڑوں بڑوں کی بولتی بند کر دی ہے۔ آئیے ان سے پوچھے یا علی سنگ اسود کعبے کے باہر ہے، آیت ہے، آب زمزم کعبے کے باہر ہے، آیت ہے، آپ کعبے کے اندر ہیں، آپ کیا ہیں؟ مولا علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ، سب سے بڑی آیت تو میں ہی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزو یہ آیت بھی ہیں، آیت کبریٰ بھی ہیں، اور یہ جو مجلسوں میں ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں یہ ایک تو نبی کی حدیث کی بنیاد پر، اور دوسرے مولا حسین کو جو قتل کیا گیا تھا وہ مولا علی کی عداوت میں قتل کیا گیا۔
دشمنی میں قتل کیا جائے. تو اب عدالت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ صرف قتل کا ذکر نہ ہو، سبب قتل بھی بتایا جائے. پوری گفتگو کو میں نے ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ صرف امام حسین قتل ہوئے یہ نہیں بتانا چاہیے، کیوں قتل ہوئے یہ بھی بتانا چاہیے کہ مولا علی کی دشمنی میں قتل ہوئے. اب میں نے شاید کل پڑھا تھا کہ مولا علی سے دشمنی کاہے کی تھی؟ زمین و جائیداد کی دشمنی تھی، پراپرٹی کی دشمنی تھی، تخت و تاج کی دشمنی تھی. ان کے فالوور بہت ہیں، ماننے والے بہت ہیں، کنیزیں بہت ہیں، غلام بہت ہیں، اس کی دشمنی تھی. دشمنی صرف اس کی تھی کہ یہ صاحب فضائل کیوں ہے. ورنہ خود مولا علی نے پوچھا تھا ابن ملجم سے کہ جو تو نے میرے سر پہ وار کیا ہے تو کیا میں تیرا برا امام ہوں؟ تو ابن ملجم نے بھی کہا تھا یا علی، آپ سے اچھا آدمی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے مگر جسے جہنم کھینچ رہا ہو. یہ مصائب سے پہلے فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جس علی کی دشمنی میں تم نے مولا حسین کو پیاسا رکھا ہے، سنو وہ علی وہ تھا کہ جس نے قاتل تک کو شربت پلایا. تم نے مولا حسین کو جس علی کی وجہ سے قتل کیا، مولا حسین کو جس علی کی عداوت میں ایسا قتل کیا کہ انگوٹھی کے لیے انگلی تک کاٹ ڈالی. رونے پہ آپ آمادہ ہو گئے. لیکن یہ بات غور سنیے گا، یہ ہے تو مصائب کا پہلو، مگر فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ مولا حسین کو تم نے ایسا ظلم کیا کہ ایک انگوٹھی کے لیے انگلی قطع کر لی. تو جس علی کی عداوت تم نے کیا ہے اس علی کا کردار دیکھو کہ جنگ خندق ہو رہی ہے اور مولا علی نے عمرو ابن ود کو واصل جہنم کیا. عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی اور میدان میں لاشیں پڑے ہوتے تھے تو مرنے والوں کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے لاشوں پر آتے تھے اور مقتول کو روتے تھے اور قاتل کو کوستے تھے. یہ ایک فطری بات تھی کہ مرنے والے کو رو رہے ہیں اور جس نے مارا اسے کوس رہے ہیں. تو جب مولا علی عمرو ابن ود کو قتل کر کے واپس چلے تو عمرو ابن ود کی بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی تو سب یہ سمجھے کہ اب یہ عمرو ابن ود کو روئے گی اور معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف گستاخی کرے گی. لیکن تاریخ نے یہ عجیب منظر لکھا ہے کہ عمرو ابن ود کی بہن روتی چیختی چلاتی اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی. لیکن جیسے ہی لاشے کو دیکھا آنکھوں کے آنسو رک گئے. وہ کہا عمرو میں زندگی بھر تیرا ماتم کرتی لیکن تیری لاش دیکھ کے مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. تجھے کسی شریف النفس نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ تجھے قتل کر دیا، تیرے بدن سے کپڑے نہیں اتارے، تجھے قتل کر دیا، تیری انگوٹھی نہیں اتاری. اللہ میں انشاءاللہ کل و پرسوں 2 مجلس سے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ فضائل اور مصائب کو کوریلیٹ کر سکوں. دستور مجلس کیا ہے اس کی دلیلیں دے سکوں. عزیزان گرامی، یہ علی کہ جنہوں نے قاتل تک کو شربت پلایا، وہ علی کہ جس کے لیے عمرو ابن ود کی بہن کہہ رہی ہے کہ میں روتی مگر تیرا قاتل کوئی شریف ہے جس نے تیرے کپڑے نہیں لوٹے، تیرا امامہ نہیں لوٹا، انگوٹھی کی وجہ سے تیری انگلی نہیں کاٹی. اس علی کی عداوت پہ تم نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا کہ لاشے کا وہ عالم تھا کہ بہن آئی، بی بی زینب آئی اور مولا حسین کے لاشے کو دیکھ کے 3 جملے کہے. پہلا جملہ تھا آنتا اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ہمانا، آنتا رجانا، ارے تیرا امامہ کہاں چلا گیا؟ تیرا کرتا کہاں چلا گیا؟ تیری کمر کا پٹکا کہاں چلا گیا؟ ماشاءاللہ اسی رونے کے لیے آتے ہیں. بہت سی فرمائشیں بھی ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں ان فرمائشوں کو بھی پورا کر دیا جائے گا. لیکن آج میں آپ کو صرف احساس دلانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مولا حسین کا مزاج کیا تھا. بلا تشبیہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو جن کے مزاج میں بڑی نفاست ہوتی ہے اور گھر میں بھی ہیں تب بھی اچھے کپڑے پہنے رہتے، پریس کیے ہوئے کپڑے، کلف کیے ہوئے کپڑے، کوئی آئے یا نہ آئے وہ ہمیشہ ویل ڈریس اپ رہتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. بلا تشبیہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سلام پر غور کیا کہ امام حسین یوں بہت اچھے کپڑے پہنتے تھے، بہت خوبصورت.
یہ اگر محسوس کر لیا تو رونے کو بہت ہوگا۔ اور جب نماز پڑھنے جاتے تھے آپ تو نماز پڑھتے وقت امام حسین کا لباس سب سے اچھا ہوتا تھا، سب سے خوبصورت۔ تو راوی کہتا ہے میں نے ایک دن پوچھ لیا فرزند رسول، یوں بھی آپ بہت نفیس کپڑے، بہت خوبصورت کپڑے پہنتے، لیکن جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ سب سے خوبصورت لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو مولا حسین نے مختصر سا جواب دیا، ہوا جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب اگر آپ امام حسین کا مزاج سمجھ گئے تو رونے کو بہت ہوگا۔ مولا حسین کا مزاج یہ ہے کہ یوں تو بہترین کپڑے پہنیں گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو سب سے بہترین کپڑے۔ مگر وہی حسین جب وقت رخصت آیا تو فضا سے کہا فضا کوئی بوسیدہ لباس نہ۔ ارے آخری مرتبہ جب حسین اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو بوسیدہ لباس منگا رہے ہیں، جگہ جگہ سے کپڑے تار ہیں۔ وہ عالم ہے کہ چوتھے امام کہہ رہے خدا کی قسم میں اپنے بابا کو پہچان لوں۔ اللہ آواز ہے۔ دیکھیں میں چاہتا ہوں آج مصائب نہ پڑھوں، 5-6 منٹ میں آپ کو مصائب کے 2-3 پہلو سمجھا دوں۔ آپ سن کے روتے ہیں، اگر خدا کی قسم بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر بچے سمجھ جائیں بہت سے مصائب تو پھر کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو صرف 2 باتیں سمجھاتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ 7 محرم کو آپ نے جناب قاسم کے مصائب سنے ہوں گے، تو آپ نے سنا ہوگا قاسم گل بدن۔ آپ کو معلوم ہے جناب قاسم گل بدن کیوں کہلاتے ہیں؟ جناب قاسم گل بدن اس لیے کہلاتے ہیں کہ جناب قاسم کی کھال بہت نازک تھی۔ آپ کی جو کھال تھی، میں کچھ تھوڑا سا ہٹ کے پڑھوں گا، کھال بہت نازک تھی، اس لیے جب جناب قاسم کا لباس تیار ہوتا تھا تو بہت مہین کپڑا، اس لیے کہ اگر کبھی موٹا کرتا جناب قاسم پہن لیتے تھے تو جگہ جگہ خراشیں پڑ جاتی تھیں۔ یہ سمجھ گئے آپ؟ جناب قاسم گل بدن کیوں کہلاتے یہ سمجھ گیا؟ اتنا نازک جسم تھا، جب نکلے ہیں تو مہین کا کرتا آپ کے جسم اطہر کے اوپر تھا، یہ قاسم گل بدن۔ اب ابھی آپ موبائل نکالیے اور گوگل سے سرچ کیجئے کہ عربی گھوڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اگر میں نے سمجھا لیا تو ابھی اسی وقت آپ گوگل پر سرچ کیجئے کہ عربی گھوڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے، تو عربی گھوڑے کا وزن 360 کلو سے 460 کلو کا ہوتا ہے، 800 پاؤنڈ سے 1000 پاؤنڈ۔ ابھی آپ سرچ کر لیجئے، ہو سکتا ہے اس وقت اتنا رونا نہ آئے، جب آپ سرچ کریں گے تو زیادہ رونا آئے۔ عربی گھوڑا، ایک گھوڑا 360 کلو سے 460 کلو کا ہوتا ہے۔ 460 کلو گھوڑے کے اوپر ایک 70 کلو کا آدمی بیٹھے تو گھوڑے کا وزن کتنا ہو جائے گا؟ 500 کلو۔ ایک 12 سال کا بچہ ہے، وہ ایک 17 سال کا لڑکا یا 27 سال کا لڑکا جس کا وزن 60 kg ہے، اگر 12-13 سال کے بچے کے پیر پر کسی جوان کا پیر پڑ جائے، آپ سوچیں کیا ہوتا ہے؟ ہائے قاسم گل بدن، جس کی کھال موٹا کرتا برداشت نہیں کر پاتی۔ ارے 3200 گھوڑے لاش قاسم بھاری بھاری صبح سے پامال ہو گئے، قاسم قاسم بن کے گئے کربلا میں تقسیم ہو۔ ایک بات میں نے سمجھا لوں اور ایک بات اور سمجھا لوں اور مصائب ختم ہوتے ہیں۔ مصائب اصلاً ہے عربی میں، مصائب اصلاً عربی میں، اور عربی کے بہت سے الفاظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا ہے مصائب میں۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہے جناب علی اصغر کی شہادت، دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے ذبح کرنا اور ایک لفظ ہوتا ہے نہر کرنا۔ ذبح اور نہر یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ آپ کتابوں میں یا پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے کہ ذبح کون کیا جاتا ہے اور نہر کون کیا جاتا ہے، تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں
وہ ذبح کیے جاتے ہیں، مگر جو بڑا جانور اونٹ ہوتا ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا ہے، وہ نہر کیا جاتا ہے۔ چھوٹے جانوروں کو ذبح کرنے کے اسلحے اور ہوتے ہیں، نہر کرنے کا اسلحہ اور ہوتا ہے۔ جناب ام رباب کے جو والد تھے وہ عرب کے بڑے تیر انداز تھے۔ جناب ام رباب نے اس گھر میں آنکھ کھولی تھی جس گھر میں بچپنے سے آپ نے تیروں نیزوں کو دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے جب مولا حسین علی اصغر کا لاشا لے کے آئے تو ام رباب نے ایک عجب جملہ کہا، ارے میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے ایسے بچے بھی لاہر کیے جاتے؟ یہی وجہ ہے کہ مصائب کا جملہ ہے کہ جب علی اصغر کے گلے پر ہرملا نے نشانہ تاک کے تیر مارا تو الالوز نے الالوز کان کے اس کونے سے اس کونے تک علی اصغر لاہر ہو گئے۔ رو چکے پڑھ چکا ہے، ہو سکتا ہے کل و پرسوں اس بات کو سمجھانے میں زحمت ہو جاتی مجھے۔ آج مجھے اپنے اوپر قابو ہے، لہذا میں بس 2 منٹ مجلس تمام میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آخری بات اور سمجھ لیجئے اور مجلس کو تمام کروں۔ لیکن صبح عاشورہ سے لے کے مولا حسین میں بہت سخت وقت گزرے۔ علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالنا یہ بھی بہت سخت تھا، 32 سال کے بھائی کے کٹے بازو اٹھانا یہ بھی بہت سخت تھا، بہن کے بچوں کی لاشیں لے کے آنا یہ بھی بہت سخت تھا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے کہ عباس ارشاد کربلا میں تمہیں سب سے سخت مصائب کون سے لگتے ہیں، تو مجھے سب سے سخت مصیبت یہ لگتی ہے کہ جب علی اصغر کو لے کے چلے، ننھی سے قبر کھودی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا۔ آپ بھی تدفین میں جاتے ہیں، تدفین میں ہمیشہ مٹی پیروں کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ مولا حسین کے لیے سب سے سخت وقت یہ تھا، ننھے سے بچے کو، رباب کے دل کو، اپنے کلیجے کو قبر میں لٹانے کے بعد حسین ابن علی نے مٹی کو اٹھایا، اصغر کے پیروں پر ڈالا، پیر چھپ گئے، رانوں پر ڈالا، رانے چھپ گئی، شکم پر ڈالا، شکم چھپ گیا، سینے پر ڈالا، سینہ چھپ گیا۔ سب سے سخت موقع یہ تھا کہ اب قبر میں ننھا سا اصغر کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ارے سب سے سخت موقع یہ تھا کہ حسین نے مٹی اٹھائی، نجف کا رخ دیا، بابا علی اصغر کے چہرے پر ڈالا، ارے ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔
کشته شد حسین محمدا کشته شد حسین آهو ویلا کشته شد حسین محمدا کشته شد حسین آهو ویلا 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 کشته شد حسین مرنے کو چلا لپٹی منظر بڑی تقدیم ہے کیا اٹھنے کو ہے سر سے میرے آپ کا سایہ بھائی بیمار بھیا علی اکبر نے سنا بھیا علی اکبر نے سنا سینے بھیا علی اکبر نے سینا سینے پہ کھائی برباد ہوئی دشت امبال کمائی برباد ہوئے دشت میں اماں کی کمائی بابا ہمیں کربل کی گلی کا بابا ہمیں کربل کی ضمیرہ سے نہ آئی ایک بھائی بیمار
ایک بھائی ہے بیمار کہ جو غش میں پڑا ہے، ایک بھائی کا لاشا اسی خیمے میں رکھا ہے، ایک بھائی کا لاشا اسی خیمے میں رکھا ہے، کب پیدا ہے زندہ کے جو مقتل کو گیا ہے، بے چین نہ ہو آپ، میری تشنہ لگے ایسا کینہ مرنے کو چلا ہے بسر شاہ مدینہ، بے چین نہ ہو آپ میری تشنہ لبی سے، پیاسی ہوں مگر پانی نہ مانگوں کسی سے، پیاسے ہو مگر پانی نہ مانگوں گی کسی سے، پیاسے ہو مگر پانی نہ مانگوں گی کسی سے، سنیے گا شکایت نہ کوئی میری پھوپھی سے، شہ بولے شہ بول جدائی میں میری جان نہ رونا، آواز سے اب آج سے تم اماں کے پہلو ہی میں سونا، اب آج سے تم اماں کے پہلو ہی میں سونا، وہ کہ رہے گا جو ہے اس دشت میں ہونا، بے آپ کو رہ سکتی ہوں کچھ روز میں زندہ، بے آب تو رہ سکتی ہوں کچھ روز میں زندہ، بن آپ کے ایک پل بھی بن آپ کے ایک پل بھی ہے مشکل میرا جینا، مر جائے گی مر جائے گی اس دشت میں رو رو کے سکینہ، نہیں یہ دعا کرتا ہے یا فاطمہ زہرا، یہ دعا کرتا ہے یا فاطمہ زہرا، مل جائے اسے آپ کی اولاد کا صدقہ، ہو جائے ہو جائے قبول آپ کی خدمت میں نوحہ،
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم والد منیک، السلام علیکم یا صاحب الدمت الساکبہ، السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبت لقد اصبح کتاب اللہ فیک ماجور ورسول اللہ فیک موتور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح مطیع للہ ورسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصرت صبرت حتی تحقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وعلق الدراجۃ الجحیم، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشتى الظفار ابن الجزاء، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا المدفون برزتوس، السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا والتحیۃ والثناء، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وصلی اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہم تمام ممبران حسینی اکیڈمی انجمن شمشیر حیدری کا تہہ دل سے